فارقوں میں حذف الف جو ہے وہ اختصار کے لیے ہے، غیر قیاسی ہے. یا حسن کی شاذ قرات فلق الحبہ، اگر اس کو سامنے رکھیں تو پھر شمول کے لیے ہے. اور انجالا کوفیین کی قرات ہے، باقی حضرات انجیتنا پڑھیں گے. جب انجیتنا ہے تو اس میں دیکھیں جیم کے بعد ایک یا، دوسری تا، تیسری نون، تین شوشے. اور کوفی مصحف میں تا کا اختصار ہو گیا، تا والا شوشہ نہیں ہے. لدار شام وقل اولادهم شرکائهم بیاء به مرسومه نصفرا ولدار الآخرة سورہ انعام 4 ایک لام سے شامی کی رسم ہے. لداروں میں ایک لام لکھا ہے نا، یعنی جس طرح تلفظ کیا ہے، جس طرح یہاں مرسوم ہے، تو ایک لام سے یہاں لکھا ہوا ہے. دوسرا لام تالیف کا اس میں مرسوم نہیں شامی مصحف میں، اور ان کی قرات جو ہے وہ بھی ولدار الآخرۃ مصحف کے مطابق ہے. شمول واضح ہو گیا. باقی مصاحف میں ولدار دو لام ہیں، اور دوسروں کی قرات بھی ولدار ہے. وَقُلْ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ، اور تو کہہ دے کہ اولادہم شرکائہم سورہ انعام 16. شامی مذہب میں ہا سے قبل حمزہ بشکل یا مرسوم ہے. بیاء بہی، پیچھے شامی تھا نا، تو شامی مذہب مرسوم ہو نصفرا، اس رسم نے شامی صاحب کی قرات کی تائید و نصرت کی ہے. چونکہ شامی صاحب شامی مصحف میں واو سے نہیں ہے، باقیوں کی قرات شرکاؤہم ہے، اور شامی صاحب کی قرات جو ہے وہ شرکائہم ہے. اور وہ باقی کی قرات جو ہے وہ زینہ کا یہ فاعل بنے گا شرکاؤہم، حمزہ بشکل واو جو ہے مرفوع ہوگا. ومن سورۃ الاعراف الى سورۃ مریم علیہ السلام ونافع باطل معا وطائرهم بالحذف ما کلماته متى ظهر. امام نافع کی روایت سے یہ چند کلمات بیان کر رہے ہیں، کل 8 ہیں دونوں شعروں میں. معاً خطیئات، خطیئات دونوں جگہ، آراف 20 میں، خطیئاتہم نوح 2 میں. والیا ثابت بہما، نافع کی روایت سے ان میں حذف الف سے روایت کیا گیا ہے، اور طا کے بعد یا جو ہے یہ دونوں میں مرسوم ہے. عنہ ان نافع کی روایت سے الخبائث حرفاہ ولا قدرا، اور الخبائث دونوں جگہ، آراف 19 انبیاء 5 میں.
نافع رحمت اللہ علیہ ہی سے حذف کے ساتھ نقل ہوا ہے، اس میں قدورت اور غبار نہیں ہے، ولا قدر۔ یہ کل 8 کلمات امام نافع کی روایت سے ان میں حذف بیان ہوا ہے، اور یہ حذف اجماعی ہے، سب مصائف میں اسی طرح ہے۔ اول کے 3 میں حذف خلاف قیاس اختصار کے طور پر ہے، غائرہم میں حذف کو شمول کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ حسن کی شاذ قرات جو ہے وہ غیرہم ہے، اور اگر اس شاذ قرات کو شامل نہ کریں تو پھر آپ اختصار کہیں گے۔ کلماتی ہی جمع مؤنث سالم میں الف ہمیشہ حذف ہوتا ہے، یہ کلیہ ہے، اور یہاں اس کو بیان کر دیا۔ خطیئات واحد کی قرات صراحتاً رسم سے نکلے گی جو ابن عامر شامی کی قرات ہے، اور جمع کی قرات جو ہے وہ تقدیری رسم سے نکلے گی، شمول واضح ہے۔ ابو عمر بصری جو ہے وہ جمع مکسر سے پڑھتے ہیں، خطایاکم، کل 4 قراتیں اس میں بنتی ہیں، اور یہ اختلاف اس میں شمول کی وجہ سے، یہ حذف جو ہے۔ آپ اگر غور کریں تو خطیئات جمع مؤنث سالم کی جو قرات ہے تو اس میں 3 اس میں شوشے ہونے چاہیے، طا کے بعد یا کا، اس کے بعد حمزہ کا، اور اس کے بعد الف بشکل یا کا۔ اب اس میں آپ غور کریں تو خطیئات میں حمزہ جو ہے وہ محذوف ہے، فا اور تا کے درمیان ایک شوشہ ہے۔ اب فا کے بعد والا الف اختصار کی وجہ سے اور یا کے بعد والا تماثل کی وجہ سے، کہ جب 2 یا آت جمع ہو جائیں، 2 واو جمع ہو جائیں تو ایک کو حذف کر دیا جاتا ہے اور ایک کو لکھا جاتا ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ ہنا وفی یونس بکل ساحران، ساحران التاخیر فی الف به الخلاف یرا۔ یہاں آراف میں 12ویں رکوع میں اور سورہ یونس 8ویں رکوع میں کل ساحر کے الف جو ہے اس میں تاخیر ہے، اور اس میں خلاف دیکھا جاتا ہے۔ نصیر کی روایت سے ان دونوں جگہوں میں الف مرسوم ہے، مگر بعض مصائف میں الف جو ہے سین کے بعد، اور بعض مصائف میں الف جو ہے وہ ہا کے بعد ہے، اور شمول واضح ہے، اس لیے کہ حمزہ کسائی امام خلف کی قرات مبالغہ کے طور پر سحارن ہے، باقی حضرات ساحرن اس میں فاعل سے ان کی قرات ہے۔ وَيَا وَرِيشَ بِخُلْفٍ بَعْدَهُ أَلِفٌ وَطَاءُ طَائِفُ لَيْلًا فَازْكُ مُخْتَبِرًا۔ وریشا سورہ اعراف 3، یا کے بعد الف خلف کے ساتھ ہے،
یعنی ری را کے بعد جو یا ہے تو اس کے بعد ایک الف بعض مصاحف میں ہے اور بعض مصاحف میں نہیں ہے. تو ریاشا کی قرات پر یہ شمول ہے، اس لیے کہ حسن کی شاذ قرات کے مطابق ریاشن، اور آگے فرمایا طائفن، طائفن سورہ اعراف کی طا کے بعد الف پر عطف کر دیا نا، طائفن، اسی طرح یعنی طا کے بعد الف جو ہے اس میں خلف ہے. بس تو آزمائش میں پاکیزہ ہو جا. تو یہاں پہ طائفن، بعض میں طیفن لکھا ہے، اور یہ شمول واضح ہے اس لیے کہ مکی بصریان کسائی کی قرات ہے طیفن، باقی طائفن. فَاسْكُ مُخْتَبِرًا أي وَكُنْ صَافِيًا حَالَ كَوْنِكَ مُحَقِّقًا وَبَسْقَةً بِاتِّفَاقِ مُفْسِدِينَ وَقَالَ الْوَاوُ شَامِيَةٌ مَشْهُورَةٌ أَثَرًا. بسقطاً سورہ اعراف 9 رکوع، بالاتفاق صاد سے مرسوم ہے، کیونکہ یہاں اس کو صاد سے لکھا ہے تو اسی کی طرف اشارہ ہے، تلفظ کے مطابق، تحریر کے مطابق. وفي الارض مفسدين وقال الملأ، اس کو بیان کر رہے ہیں. الواو شامیۃ مشہورۃ اثرا، یہ 10ویں رکوع میں جو ہے اس میں شامی مصاحف میں وقال واو مرسوم ہے، جو نقل کے اعتبار سے مشہور ہوا ہے، اثر کے اثرا نقل کے اعتبار سے مشہور ہوا ہے. مدنیان، بزی، شعبہ، کسائی، روح، ان کی قرات صاد سے جو صراحتاً رسم کے موافق ہے، اور باقی کی اصل سے قرات نکلے گی سین سے، بس قطن. شامی مصاحف میں ابن عامر شامی کی قرات کے مطابق واو مرسوم ہے، وقال الملأ. باقی مصاحف میں واو نہیں ہے اور باقی کی قرات بھی قال الملأ ہے. وحذف واو وما كنا وما يتذكرون ياه وان جاكم لهم زبرا. وما كنا میں واو کا حذف، اور وما يتذكرون میں تا سے قبل یا کا حذف. بلکہ وما كنا اس میں تو حذف بیان کر دیا، وما يتذكرون یا ہو، اور یتذکرون میں تا سے پہلے یا کی زیادتی، وَأَنْجَاكُمْ لَهُمْ، انجاکم میں کاف سے قبل یا کا اضافہ، یا کی زیادت، زبرا یعنی ایک شوشہ جو الف کی شکل ہے، ان آل شام ہی کے لیے لکھا گیا ہے. وما كنا لنهتدي سورہ اعراف 5واں رکوع.
شامی مذہب میں واو کے بغیر ان کی قرات بھی ما کننا ہے، باقی مصاحف میں واو ہے، باقی کی قرات و ما کننا ہے، شمول واضح ہے۔ ما قلیلا ما یتذکرون، آراف پہلر تا سے قبل ایک شوشہ یا غیب کا زیادہ ہے۔ شامی کی قرات بھی یتذکرون ہے، اور شامی مصحف ہی میں وَإِذْ أَنْجَاكُمْ جیم اور کاف کے درمیان ایک شوشہ ہے جو الف کی صورت ہے۔ باقی مصاحف میں دو شوشے ہیں، ایک یا کا ہے اور دوسرا نون کا ہے، انجیناکم۔ آگے 8ویں باب میں یہ قاعدہ کلیہ آئے گا کہ جو الف یا سے بدلا ہو بشکل یا ہی لکھا جاتا ہے۔ جو الف یا سے بدلا ہوگا تو وہ بشکل یا ہی لکھا جاتا ہے، سوائے چند موقعوں کے۔ اور دوسرے باب کے شعر 135 میں ہے کہ جمع متکلم کے نون کے بعد والا الف، جمع متکلم کے نون کے بعد والا الف اگر درمیان کلمہ میں ہو تو وہ محذوف الصورت ہوتا ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ ہاں اگر وہ وسط میں نہ ہو، آخر میں ہو، تو پھر وہ الف لکھا جاتا ہے، اور اگر وسط میں ہو اس کے بعد آگے ضمیر ہے، کوئی کلمہ ہے، تو اس کو حذف کر کے لکھتے ہیں۔ اور کسی کے ساتھ مقنع میں اور سخاوی کی وسیلہ میں شامی مذہب میں انجاکم، یہ الف کہنا، اس سے بھی مراد یا ہی ہے۔ وہاں لکھا ہے نا کہ الف لکھا ہے، الف زائد ہے، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہاں جو الف لکھا ہے تو اس سے مراد یا ہے، وہاں الف یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ اتحاف نے بھی اس میں یا ہی بیان کی ہے، اور مقنع میں دانی رحمت اللہ علیہ نے دوسرے مقام پہ یا ہی بیان کی ہے، اور اتحاف اور وسیلہ میں ہے کہ باقی مصاحف میں الف سے قبل نون اور یا ہے، تو اس سے تلفظ والا الف مراد ہے۔ الف سے قبل جو لکھا ہوا ہے نا تو اس سے تلفظ والا مراد ہے۔ بعض دفعہ اس میں اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہاں قاعدہ کلیہ بتا دیا ہے کہ الف جو ہے اگر درمیان میں ہوگا تو پھر تو وہ غیر مرسوم ہوگا، اور اگر درمیان میں نہیں ہوگا تو پھر وہ مرسوم ہوگا، جہاں کہیں بھی جمع متکلم کے نون کے بعد۔ انجینا، اب نا جہاں آئے گا جعلنا تو الف مرسوم ہے، لیکن جہاں جعلناکم تو وہاں پہ الف مرسوم نہیں ہوگا۔ لہم زبرا، لہذا کلہ کتب لأہل الشام، زبرا کتبہ، اہل شام کے ہاں یہ سب لکھے ہوئے ہیں۔ آگے سورۃ الانفال، سورہ برات، اس کے کلمات آ رہے ہیں۔ وما قد افلح فی قصر امانات ما مساجد اللہ لولا نافع اثرا وما خلاف وزاد اللام لف الفا، یہ اصل میں ہے زاد اللام الف، لام الف،
لام اور الف دونوں زائد ہیں، تو یہ الف کا جو حمزہ ہے مفتوح، تو لام پر اس کی حرکت نقل کر دی، لام الف کر دیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ خاص مقام ہے، اس میں خیال رکھنا ہے۔ لَأَوْضَعُوا جُلُّهُمْ وَاجْمَعُوا الزُّمَرَا، فرماتے ہیں سیدنا نافع رحمت اللہ علیہ نے اماناتکم انفال 3 اور قد افلح المؤمنون 1 میں لِأَمَانَاتِهِمْ سمیت نیز مساجد اللہ اول سورہ توبہ 3 رکوع میں اس سمیت قصر میں ہونے کی حالت میں نقل کیا ہے۔ یہ پہلا کہہ دیا ہے مساجد، یہ جو وزن ہے اس میں سارے ہر جگہ الف حذف ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ اور خلاف رسول اللہ کے قصر سمیت وَلَأَوْضَعُوا سورہ توبہ 7ویں رکوع میں جلیل القدر کاتبین نے لام اور الف کے درمیان 1 الف زیادہ کیا ہے۔ وَزَادَ زاد اللام زاد اللام الف الفن اے زاد بین اللام و الف، زاد الفن بین اللام و الف۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ لَأَوْضَعُوا جُلُّهُمْ جلیل القدر کاتبین جُلُّهُمْ، اور آگے فرمایا وَأَجْمَعُوا الزُّمَرَا، اور اس پہ پوری جماعت جو ہے اس کا اتفاق ہے، جمع ہو گئی۔ مصحف مدنی کی رسم امام نافع رحمت اللہ علیہ مصحف مدنی سے بیان کرتے ہیں۔ ابو عبید قاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ وہ مصحف امام سے یا مصحف عثمان کہیں تو مدنی مصحف کی جو رسم ہے نافع نے جو بیان کی ہے، ہم لِأَمَانَاتِهِمْ سورہ مؤمنون اور سورہ انفال، وَتَخُونُوا لِأَمَانَاتِكُمْ نون کے بعد والے الف کے حذف سے بیان کیا۔ میم کے بعد والا الف بھی غیر مرسوم ہے جو کلیہ کے طور پر ہے، میم کے بعد والا الف بھی قاعدہ کلیہ کے طور پر محذوف ہے۔ مساجد اللہ سورہ توبہ میں بھی سین کے بعد جو الف ہے یہ محذوف ہے۔ اول کی قید نافع رحمت اللہ علیہ کی روایت کی تخصیص کی وجہ سے ہے، امام نافع نے اول کو بیان کیا ہے۔ مساجدہ ہر جگہ الف کے بغیر لکھا جاتا ہے، اور جو اول مساجدہ ہے چونکہ اس میں شمول ہے، حق والے اس کو توحید سے پڑھتے ہیں اور باقی جمع سے پڑھتے ہیں۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، جمع مؤنث سالم جب ہر جگہ جمع مؤنث سالم یہ 1 الف کے حذف سے لکھا جاتا ہے، 2 الف ہوتے ہیں تو 1 الف کے حذف سے لکھا جاتا ہے، بلکہ 2 الف تو جمع مؤنث سالم میں، اور جمع مؤنث سالم اس میں الف نہیں لکھتے، جیسے مسجد مساجد، اب اس میں الف نہیں لکھتے، مفاعل کا وزن آئے گا تو اس میں الف نہیں لکھتے ہیں، اور اسی طرح مفاعل جمع مکسر ہے تو اس میں بھی الف نہیں لکھا جاتا، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ خلافہ اس میں بھی قاعدہ کلیہ ہی کے طور پر الف محذوف ہے۔ لَأَذْبَحَنَّ
وعن خلف معن لا الہ من تحتها آخرم مکیہم زبرا لأذبحن اور لأذبحن وہ سورہ نمل 2 اس میں بھی الف کی زیادتی میں کاتبین کا گروہ در گروہ متفق ہو گئے ہیں. اوپر کہا نا وَأَجْمَعُوا زُمَرًا جمع ہو گئے ہیں زمرہ ٹکڑے ٹکڑے گروہ در گروہ. اور لَإِلَى اللَّهِ آل عمران میں 17واں رکوع اور لَإِلَى الْجَحِيمِ سورہ صافات دوسرا رکوع دونوں میں خلف ہے. بعض مصائف میں الف زائد ہے بعض میں نہیں ہے. اور فرمایا تحت ہر انہار سورہ توبہ یہ 13واں رکوع من تحتہا من کا کلمہ جو ہے مکی مصائف نے لکھا ہے اور مکی کی قرات جو ہے وہ من تحتہا ہی ہے. باقی حضرات کے ہاں من نہیں لکھا ہوا تو ان کی قرات جو ہے وہ تحتہا ہے من کے بغیر. سورہ توبہ کا 19واں رکوع 11واں رکوع اس میں اجماعاً من لکھا ہوا ہے اور سب کی قرات من سے. یہ جو اوپر 4 کلمے بیان کیے ہیں لَأَذْبَحَنَّهُ لَإِلَى اللَّهِ لَإِلَى الْجَحِيمِ لَأَوْضَعُ تو ان میں لَأَذْبَحَنَّهُ میں الف کی زیادتی جو ہے یہ بالاجماع ہے. باقی لَأَوْضَعُ عَنْ جُلِّهِمْ اکثر کاتبین کی طرف اشارہ ہے. باقی رہ گئے 2 کلمے بعض مصائف میں الف ہے زیادہ بعض میں نہیں ہے. ایک الف تو بشکل حمزہ ہے نا او اذبحن الی اللہ لیکن اس سے پہلے ایک الف لام کے بعد اور اگر اس کے مطابق پڑھا جائے گا تو یہ لہن ہوگی بہت بڑی خطا ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ تلفظ کے غیر مطابق کو مطابق کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ یہ رسم توقیفی امر و املا سے ثابت ہے اور اس رسم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں عجیب عجیب حکمتیں ہیں. لام الف کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا یعنی لام اور الف اس کے درمیان اب یہاں پہ میں نے قرات میں آپ کو شاطبیہ میں بتا دیا تھا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ لام کے بعد والا الف زائد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ لام کے بعد والا تو حمزہ کی شکل ہے اس کے بعد جو الف ہے وہ زائد ہے. تو فرا اور ابو العباس احمد ان کے ہاں اول الف جو ہے لام کے بعد لام کے بعد والا الف زائد ہے دوسرا بشکل حمزہ ہے. علامہ شاطبی نے علماء اہل رسم کی تائید فرمائی ہے اور فرمایا وزاد اللام الف وزاد اللام الف الفن پہلا حمزہ کی صورت ہے اور دوسرا زائد ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ودون واو الذین الشام والمدنی وحرف ینشرکم بالشام قد نشرا
فرماتے ہیں کہ الذین اتخذوا، سورہ توبہ 13واں رکوع، واو عاطفہ کے بغیر مصحف شامی اور مصحف مدنی کی رسم ہے۔ ینشرکم، شامی مصحف میں یسیرکم کی جگہ ینشرکم کا لفظ مشہور ہو گیا، یعنی یسیرکم میں یا کے بعد 3 شوشے شین کے، اس کے بعد ایک شوشہ یا کا، اور اس میں لکھنے میں تھوڑا سا فصل کر دیا جاتا ہے تاکہ محسوس ہو یہ نون کا شوشہ ہے، یہ یا کا شوشہ ہے۔ کاتب جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق کرتے ہیں واضح کرنے کے لیے، کہیں کوئی ذرا سا اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ شین کے شوشے ہموار ہوتے ہیں، آگے اگر نون آ گیا ہے یا کا شوشہ آ گیا ہے اس کو ذرا سا اونچا کر دیتے ہیں یا فصل کر دیتے ہیں۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ شین سے پہلے ایک الگ شوشہ ہے، شین کے 3 شوشے جڑ کر آئیں گے، تو شین سے پہلے ایک شوشہ جو ہے نون کا، اور شین کے بعد نہیں۔ باقی مصاحف میں یا کے ساتھ شین کے 3 شوشے جڑے ہوئے اور اس کے بعد ایک شوشہ الگ جو یا کا شوشہ ہے۔ شامی مدنی کی قرات بھی الذین اتخذوا، باقی کی جو ہے والذین اتخذوا۔ شامی کی قرات هو الذی یسیرکم، شامی مصحف کے رسم کے مطابق ینشرکم، اور باقی ائمہ جو ہیں ان کی قرات جو ہے وہ ان کی رسم کے مطابق ہے یسیرکم۔ وفی لننظر حذف النون رد وفی انا لننصر عن منصور انتصر۔ بعض لوگوں نے جو یہاں لننظر کیف سورہ یونس 2 میں اور سورہ غافر سورہ مؤمن 6 میں انا لننصر رسولنا، ایک نون کا حذف نقل کیا ہے، مدد کیے ہوئے عالم نے رد کیا ہے اس کا، انتصر جو غالب ہو گیا ہے۔ ابو حفص حراس کہتے ہیں کہ یہ دونوں کلمات ایک ایک نون سے لکھے ہوئے ہیں، لیکن ناظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نصیر کی روایت کی بنا پر تسلیم کرنے کے لائق نہیں ہے، اہل رسم نے اس کا رد کیا ہے۔ ایک شوشہ نہیں ہے بلکہ 2 شوشے ہیں، یعنی 2 نون مرسوم ہیں، اسی لیے کہا عن منصور انتصر ای مردود عن شخص منصور انتصر الدلائل، جس شخص نے دلائل کی مدد لی ہے اس شخص نے اس بات کا رد کیا ہے کہ یہ ایک شوشے سے نہیں ہے، دونوں شوشوں سے ہے۔ یہ سورہ یوسف علیہ السلام میں 2-3 اشعار ہیں، یہ بھی پڑھ لیں۔ غیابات نافع وآیات معاہ وعنہ بینات فی فاطر قصرا
غیابات الجب دونوں جگہ دوسرے رکوع میں، اور اس کے ساتھ آیات للسائلین، نافع رحمت اللہ علیہ کی روایت جمع کے الف کا حذف ہے، اور انہی نافع رحمت اللہ علیہ نے بینات سورہ فاطر 5 میں قصر یعنی الف کا حذف لکھا ہے، اس غیرہ انہی سے لکھا گیا ہے مجہول کسی وفی خلف، اور اس بینات میں خلف ہے، وآیات بہ الف، اور آیات للسائلین جو ہے اس میں الف ہے، الف الامام، مصحف امام میں الف لکھا ہوا ہے۔ خلف سے کیا مراد ہوا کہ مدنی مصحف میں تو الف نہیں ہے، مصحف امام میں الف ہے۔ وحاشا للہ چوتھا رکوع اور ساتواں، دونوں کو ابو عبید قاسم بن سلام کی روایت سے الف کا حذف صحیح ہوا ہے، صح مشتہرہ، اور یہ مشہور ہو گیا ہے۔ جہاں تک غیابات ہے تو یا کے بعد والا الف اجماع اور با کے بعد والا نافع رحمت اللہ علیہ کی روایت سے حذف ہے، مدنیان کی قرات جمع سے ہے، شمول واضح ہے، باقی حضرات اس کو غیابت الجب پڑھتے ہیں۔ آیات اور بینات دونوں میں حذف و اثبات دونوں ہیں، اور اس میں بھی شمول ہے، اس لیے کہ مکی کی قرات آیت توحید سے ہے، آیت للسائلین، باقی کی قرات جمع سے ہے، آیات للسائلین، اور اس طرح بینات میں حق، فتح، حفظ مفرد سے پڑھتے ہیں، باقی جمع سے پڑھتے ہیں، اور قل حاشا للہ ابو عامر اس کو حاشا للہ پڑھتے ہیں بالالف بعد الشین، وقفاً اس کو وہ حذف کرتے ہیں۔ وَيَا لَدَا غَافِرٍ عَنْ بَعْضِهِمْ أَلِفٌ وَهَا هُنَا أَلِفٌ عَنْ كُلِّهِمْ بَهَرًا، فرمایا لَدَا الْحَنَاجِرَ، غافر میں دوسرے رکوع میں لدا کا جو یا ہے بعض آل رسم سے الف مرسوم ہے، بعض نے یا لکھا ہے اور بعض میں الف ہے۔ وہاں ہونا، اور یہاں سورہ یوسف علیہ السلام میں تیسرے رکوع میں لدل باب، فرمایا عن کلہم بہرا، سب مصائف سے الف ہی مرسوم ہے، بہرا ای غلبہ۔ یوسف میں تو بالاتفاق، اور غافر میں بعض میں ہے بعض میں نہیں ہے۔ اور رہے یہ لدا کا کلمہ، یہ ان 5 کلمات میں سے ہے جو علی حتی الی ما زکا لدا کہ جن میں امالہ نہیں ہوتا ہے کسی کے نزدیک۔ وَنُونَ نُنْجِي بِهَا، اسی سورہ یوسف 12 رکوع میں، وَالْأَنْبِيَاء، اور سورہ انبیاء 6 رکوع میں، نون جی کہ دوسرے نون کو ان اہل رسم نے نصیر کی یہ روایت ہے، حذف کیا ہے، والکافر الحذف فیہ فی الامام جرا، اور الکا وسیعلم الکافر سورہ رعد دوسرا رکوع، اس میں مصحف امام میں
الف جو ہے وہ جاری ہوا ہے. تو یہاں بھی نن جی شامی عاصم یعقوب کی قرات نجیا، انبیاء میں نجی المؤمنین شامی و شعبہ کی قرات ہے. باقی ننجی المؤمنین. الکافر و علمی ابو عمر پڑھتے ہیں. باقی حضرات کی قرات جو ہے وہ الکفار ہے اور شمول اس میں واضح ہے. لا تیأسوا ومعن ییأسوا بها الف ولا تیأسوا من روح اللہ یوسف 10واں اور لا ییأسوا 10واں لم ییأس رعد 4تھا رکوع. اور یہ دونوں لا ییأس لم ییأس ان میں الف مرسوم ہے. اور اذا استیأس استیأسوا ان میں الف کا حذف خبر کے اعتبار سے مشہور ہوا ہے. حذف فشا خبرہ. نصیر کی روایت میں اول 3 کلمات میں تا کے بعد الف لکھا ہوا ہے اور یہ بالاتفاق. دوسرے 2 میں الف کی زیادتی قلیل ہے. حذف اول 3 میں بزی کی جو روایت ہے قرات ہے تو اس میں سراو سراحتن ولا تایسو تایس. بزی کی قرات پہلے 2 میں تو سری رسم سے اور دوسرے 2 میں احتمالی رسم سے. اور باقی حضرات کی قرات جو ہے وہ احتمالی رسم سے شمول واضح ہے. یہ آئیسا سے مشتق ہیں یہ کلمات آئیسا اور ان میں قلب ہوا ہے. بزی کی قرات اصل کے مطابق ہے. اور یا عیسا یا عیسو میں اور ییأس اور تیأس میں تمیز کے لیے الف کو لکھ دیا گیا ہے کیونکہ ابتدا میں تو نقطے نہیں تھے نا. تو نقطے نہ ہونے کی وجہ سے جیسے اولئک اور الیک. اب آپ غور کریں نا تو اولئک اور الیک اگر اس میں حمزہ کا فرق نہ کیا جاتا تو یہ پھر سمجھ نہ آتی کہ یہ الیک ہے یا اولئک ہے. اس لیے کہ لکھنے میں تو ایک حمزہ بشکل الف ہوتا دوسرا لام ہوتا تیسرا کاف ہوتا. تو بیچ میں ایک شوشہ چھوڑ دیا ایک شوشہ لگا دیا حمزہ کا کہ جس سے یہ سمجھ جائے کہ یہ اولئک ہے اور یہ جو ہے یہ الیک ہے تاکہ فرق ہو جائے. میآ ایک الف زیادہ کر دیا. اولئک میں حمزہ کے بعد واو لکھا حمزہ کے بعد واو کا اضافہ کیا اور آگے حمزہ بشکل یا لکھنا تھا. سکون کے بعد ایک الف ہے لام کے بعد وہ محذوف ہے اور اس کے بعد حمزہ بشکل یا ہے. تو فرق کرنے کے لیے بیچ میں واو لکھ دیا اولئک. اور الیک میں بھی یا کا شوشہ ہے. اب یا کا شوشہ اور حمزہ بشکل یا فرق محسوس نہ ہوتا تو ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے وہاں واو لکھ دیا. اور میآ فیآ اس میں آپ دیکھیں من اور میاں میں فرق کرنے کے لیے میم
اور حمزہ کا جو شوشہ بشکل یا ہے بیچ میں ایک الف لکھ دیا، ورنہ من ہو اور میاں میں فرق محسوس پتہ نہ چلتا۔ اور یہ ان ائمہ، ان صحابہ کرام کاتبین جو ہیں ان کی انتہائی باریک بینی کی دلیل ہے۔ یہ جو بعض لوگوں نے کہہ دیا نا کہ کتابت کی سند اس وقت کمال کو نہیں پہنچی تھی، ابن خلدون جیسے حضرات کو بھی یہ وہم ہوا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس رسم میں عجیب و غریب قسم کی حکمتیں ہیں، اور صحابہ کرام نے اس رسم کو سمجھتے ہوئے اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم علیہ السلام اور سورہ کاف و اسراف اسرائیل ہے، 85 نمبر شعر ہے، کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا